اور اصل اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ کافروں سے لڑنا ہے، اب لڑنا ہی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیں گے اس طرح لڑنا ہے، یہ سارے کام کرنے۔ ولا تنازعوا، اور دیکھو ایک بات تو یہ نہ کرنا کہ آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کا نزاع، آپس کا جھگڑا، یہ کیا چیز پیدا کرے گا یہ آگے بتاتے ہیں۔ ایک چیز یہ آپس کے جھگڑے، اور دوسرے فرمایا فتفشلوا، یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر تم جھگڑو گے فتفشلوا تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ یہ اگر آپس کے جھگڑوں سے پھر کیا ہوگا؟ تمہاری قوت منتشر ہو جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جو خاندان، جو مملکتیں، جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ قوت ان کی منتشر ہو جاتی ہے۔ جب قوت منتشر ہو گئی تو تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ عربوں میں ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، دشمن کے مقابلے میں تم کام نہیں کر سکو گے۔ وَاصْبِرُوا، مستقل مزاج رہنا، وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہو، ٹھہرے رہو، مستقل مزاج رہو۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دو، اور اس کے بعد فرمایا آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں، اختلاف نہیں کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی تباہی یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں، لڑ کے اٹھ جائیں گے، اختلاف سے اٹھ جائیں گے۔ ایک بات آدمی سمجھاتا ہے، دوسرا سمجھاتا ہے، اس وقت بیٹھ کے جو بھی بات ہے، مگر یہ کہ جب اٹھے تو اس وقت تو بات پوری ہو نا، لڑ جھگڑ کے اٹھ جائیں گے۔ ایسے جیسے انہوں نے نہ ایک دوسرے سے آج کے بعد ملنا ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، اور نہ انہیں کسی کفر اسلام کی تمیز ہے، اور ایسی ایسی چیزیں، حیرت ہوتی ہے کہ ان ساری میٹنگز کا آخر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ لڑائی ہے تو اس سے ہمت ٹوٹ جائے گی، اور لڑائی ہے تو اس بات پر کہ کس چیز میں علیہ باللہ اپنے نفس کا غلبہ ہے، بس وہ ہو جائے۔ ایک کو اپنا کریڈٹ عزیز ہے، وہ کہتے ہیں اس بات کو اس طرح کر لیں، دوسرے کو اپنا کریڈٹ عزیز ہے، وہ اپنی بات کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ہمت کو خود کم کر رہے ہو، اور تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ کرنے کا کام وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کرنے کا کام مستقل مزاجی سے کام لو۔ یہ چیز ایسی نکلی ہے مسلمانوں میں، ایسی نکلی ہے کہ حلال گوشت اتنا نہیں نکلا جتنی یہ نکل گئی۔ مطلب یہ کہ حلال گوشت جیسے رغبت ہے نا، اتنی نفرت اس سے ہے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ نے کہا ہے مستقل مزاجی سے کام کرتے رہو۔ ایک دن کام ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، اور بڑے ہی خوش نصیب ہے جس نے سال بھر کوئی کام کر دیا، اس کے بعد زندگی کے لیے بھول گئے۔ رمضان میں اچھی خاصی عادت پڑ گئی قرآن پاک کی تلاوت کی، ان چیزوں کی، اس کے بعد جو قرآن بند کیا ہے تو اگلے رمضان میں ہی کہیں جا کے کھلے تو کھلے، اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرُوا، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں مستقل مزاجی پیدا کرو، استقلال پیدا کرو۔ صبر اس کا نام نہیں ہے کہ انسان مشکلات، مصائب، پریشانیوں کے ہجوم کی وجہ سے اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ صبر نام ہے اس کا کہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے مشکلات، مصائب، کٹھن حالات، لوگوں کی باتیں، نیند، بھوک، سب چیزوں کو برداشت کرے، اور اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھے کہ یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو اچیو کرنا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو آدمی چاہے کہ بڑا بنے، اسے چاہیے کہ راتوں کو سحر میں تبدیل کرے۔ زندگی لگ جاتی ہے اور عمریں بیت جاتی ہیں، تب جا کر کوئی ڈھنگ کے کام ہوا کرتے ہیں۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں جتنا کچھ نظر آتا ہے نا، اب بھی مسلمانوں کا سرمایہ، یہ پوری زندگیوں کی محنتیں ہیں، پوری عمر کے کام ہیں۔ یہ ایک قرآن پاک جس کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے،
ترجمہ کوئی کرے تو پھر ہم دیکھیں کوئی مائی کا لال اس جیسے الفاظ لے آئے اور اتنا ایگزیکٹ مفہوم نکل آئے اس لفظ سے جو حضرت نے اختیار کیا ہے. اور 19-20 برس کے تھے جب وہ بیٹھے ہوں گے ترجمہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ برس کے ہوں گے، اور شاید 37 سال کی عمر تک انہوں نے ترجمہ پورا کر دیا. اور جس جگہ بیٹھ کے وہ ترجمہ کرتے تھے قرآن پاک کا، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری ان سے پڑھی ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے تو چچا تھے، حدیث انہوں نے ان سے ہی پڑھی ہے. سر سید نے بھی ذکر کیا آثار السنادید میں، لکھا ہے کہ وہ دیوار سیاہ ہو گئی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور ترجمہ لکھتے تھے، اور باقی پوری زندگی جو گزری ہے 60 برس کی عمر میں تو ان کا انتقال ہو گیا، باقی 20-22 برس اپنے ترجمے پہ نظر ثانی کرتے رہے ہیں کہ یہ لفظ مناسب ہے، یہ غیر مناسب ہے. اور ایسی چیز ہے ساری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہوگا انہوں نے، یعنی جو بڑا کام ہے، اور اب تک 1205 میں مکمل ہوا تھا، 1305 1405 آج 225 سال کے بعد اب تک اس سے ایسا ترجمہ نہیں آ سکتا. یہ مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے، لیکن عربیت ان کی ہمارے ہاں ان کا آنا ہوا تھا کراچی وہ رہے، اور اس وقت سن 56 میں 55 میں 50 میں جو نیا پاکستان بنا تو عراق اور شام اور سعودیہ اور ان کے جو سفیر آئے تھے وہ شام کو جاتے تھے مولانا مسعود عالم ندوی سے ملنے، اور کہتے تھے کہ ان کے چھوٹا سا گھر کٹیا جیسے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے آنے کی مناسب جگہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مسعود ہم آپ سے کا گھر دیکھنے نہیں آئے، بس آپ سے عربی سننے آئے ہیں. ایسی عربی یا تو جاہلیت کے دور میں لوگ بولتے ہوں گے یا آپ بولتے ہیں، وہ جو ٹیسٹ ہے عربی کا وہ ہم فکرے سننے آتے ہیں آپ کے پاس. اور مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، کئی چیزیں انہوں نے لکھی، اور انہوں نے وہ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو عرب اپنا استاد مانتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، اور کتنے ہی واقعات ہیں، وہ لوگ اتنے اپنے فن کے ماہر اور زبان پہ جن کی کمانڈ تھی، وہ کہتے تھے اس ترجمے جیسا ترجمہ اب ہو بھی نہیں سکتا. ایسی عجیب و غریب چیز ہے، زندگی میں ایک ہی کام کیا، ترجمہ لکھ دیا، بس ساری زندگی لگا دی. وَاصْبِرُوا، اللہ نے فرمایا ہے مستقل مزاجی سے کام کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں. مولانا مسعود عالم ندوی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مودودی صاحب کی ساری کتابوں کو عربی ترجمہ کر کے عالم اسلام میں پھیلایا، کہ پوری جماعت اسلامی پہ مولانا کا احسان ہے. اور یہ آپ کو جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں، ان کا قیام، اس کے بعد جماعت کا بننا، ان لوگوں کا شرکت کرنا، پھر جو بھی مراحل گزرے ہیں، مسعود عالم ندوی کے مرہون منت ہیں یہ سب کے سب. اور انہوں نے ایسی جیتی جاگتی عربی میں وہ لکھا ہے، ایسے زبردست ترجمے کیے ہیں کہ پڑھ کے مزہ آتا ہے. عربوں نے جب وہ پڑھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر تحریکیں اٹھتی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں. اور حیرت ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والا ایک ہندوستانی. یہ چیز فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. ایک پانی کا قطرہ آپ کبھی غور کریں، وہ 10 سال گرتا رہتا ہے نا سل پہ، تو سل کا وہ پتھر میں نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ سل کا گویا دل چیر دیتا ہے. یہ مستقل مزاجی، یہ چاہیے کہ مومن انسان اس میں مستقل مزاجی ہو. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا، تو حضرت نے اس سے ذکر بتا دیا کچھ، تو اس نے کہا حضرت یہ کب تک کروں؟ تو اس نے فرمایا بس کچھ دن کرو، کچھ دن یہ پڑھتے رہو. تو اس نے کہا حضرت کتنے دن؟ تو فرمایا بس یہی موت تک، اور کیا. بات تو واقعی یہی ہے کہ جو کام کرنا ہے مستقل مزاجی سے کرو. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 4 دن کام کیا، 5ویں دن جی بھر گیا، پھر اور کوئی کام چاہیے، اب کوئی اور چیز چاہیے. یہ مستقل مزاجی آپ مجموعی اعتبار سے غور کریں گے تو کم لوگوں میں ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تجد الناس کالابل، لوگ اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. مسلم کی روایت میں آیا ہے
آپ نے فرمایا اونٹوں کی طرح ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تم اونٹ سواری کے لیے تلاش کرو تو 100 میں سے 1 اونٹ ہوتا ہے جو سواری کے قابل اور 99 بیکار. تو جب تم اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو تلاش کرو تو 99 بیکار اور کوئی 1 آدمی کام کا ہوتا ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ مستقل مزاجی نہیں رہتی. اللہ نے کہا ہے دیکھو یہ جہاد یہ سب کی سب چیزیں لڑنا نہیں ہے اور صبر سے کام لینا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں. ولا تکونوا، اور مت ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے. کبھی بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے. گھروں سے کون نکلے؟ یہ کفار مکہ. اسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خط بھی لکھ دیا کہ بھئی ہم صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں اور تم نہ جاؤ آگے لڑنے کے لیے. بنو عدی اور بنو زہرہ یہ دونوں قبیلے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا اس سے ابو جہل سے کہ اب کیوں جا رہے ہو؟ بدر میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس نے کہا نہیں جائیں گے ضرور، وہاں جا کے دعوتیں کھائیں گے اور جو عورتیں ساتھ ہیں ان کے گانے سنیں گے اور سارے سامان گانے بجانے کے ساتھ ہیں اور شرابیں پیئیں گے اور ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے ایسا روب جم جائے کہ آئندہ کوئی ہمارے مقابلے کی ہمت نہ کرے، کوئی آئے نہیں، ہر طرف ہمارا روب بیٹھ جائے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرن، غرور کے مارے ہوئے، بطرن اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے، ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے. یہ 3 کرتوت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے. تم ان کی طرح نہ ہو جانا. کفار مکہ اور خصوصاً یہ ابو جہل کا جو تبختر تھا نا، تبختر مطلب جو اتراؤ اور جو غرور اور جو گھمنڈ تھا، اس کو سب نے لکھا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں محمد ایٹ مدینہ یہ کتاب لکھی ہے منٹ گمری واٹ نے، اور یہ جو منٹ گمری تھا یہ پنجاب کا گورنر رہا ہے کسی زمانے میں. ہمارے یہاں پاکستان میں ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، یہ ایک عرصے تک منٹ گمری اس کا نام تھا، یہ گورنر تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، بہت سی بےہودہ باتیں بھی لکھی ہیں. اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ہوا تو اس نے خیال آتا ہے ابو جہل کے بارے میں بہت کچھ لکھا. ابو جہل کا نکلنا مکہ سے جو تھا نا، یہ ان لوگوں نے بھی لکھا ہے جو مسلمان نہیں ہے کہ کس طرح کبر غرور کے مارے ہوئے یہ نکلے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ بطرن، ایک تو وہ غرور کے مارے ہوئے. یہ ہوتا کیا ہے بطر؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر آدمی پہ ہوتی ہیں. زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا آتا ہی ہے، کسی پہ بچپن میں، کسی میں جوانی پہ، کسی پہ بڑھاپے پہ. لیکن اللہ کے انعامات ایک مرتبہ انسانوں پہ برستے ضرور ہیں. جب یہ خدا کی نعمتیں آنے لگے نا تو اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو جائے، یہ ہے شکر. یہ مطلوب ہے اللہ کو اور مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے. شکر کرے کہ اللہ پہلے گھر نہیں تھا، سوچنا پڑتا تھا کہاں رہوں، اب آپ نے گھر دے دیا، خدایا تیری مہربانی، اس مصیبت سے جان چھٹی. اب وہ اللہ کی زیادہ اطاعت کرے. پہلے پیسے نہیں تھے، اب پیسے مل گئے، گاڑی لے لی، وقت بچ گیا. یہ جو 10 15 20 منٹ روز لگ جاتے تھے کہیں جانے میں، بس کے انتظار میں پیدل چلنا پڑتا تھا، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے بچ گئے. اب اس میں تلاوت کر لوں، اللہ تیرا شکر ہے مصیبت سے جان چھٹ گئی. یہ مومن سے مطلوب ہے اللہ کو، اور مومن کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے. جتنی جتنی آسائشیں سہولتیں زندگی میں بڑھ جائیں، خدا کی اطاعت اتنی ہی بڑھ جائے، اللہ کا شکر بڑھ جائے. ایک چیز، اور جب اللہ کے انعامات آئیں اور برسیں اور خدا ہر طرح کی سہولتیں دینے لگے، اس کے نتیجے میں بجائے شکر کے ریاکاری پیدا ہو اور لوگوں کی حقارت پیدا ہو کہ اب لوگوں کو پتا چلے گا میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب لوگوں کو پتا چلے گا میرا گھر کتنا اچھا ہے، اب لوگوں کو پتا چلے کہ میرا خاندان کیا ہے. یہ جو پیدا ہونا ہے نا ان جذبات کا، یہ ہے بطر، یہ ہے اترانا،
اس سے اللہ کی پناہ مانگے. اور کبھی ایسے محسوس ہو تو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے کسی سے. جس طرح زکام، نزلہ، کھانسی، دق اس سے بھی بڑھ کر کینسر ہو جاتا ہے، یہ اخلاقیات کو ایسے تباہ کر دیتی ہیں. جھک جانا چاہیے تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے احسان کیا اور مہربانی کی، بجائے جھکنے کے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے. یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اللہ نے اس سے ہی منع کیا ہے. یہ چیزیں ہیں بطر، یہ گھر سے نکلے اکڑے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. یہ 3 مقصد تھے گھر سے، یعنی 3 حالتیں تھیں. اس پہ بڑی اچھی بحث جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. یہ جرجانی جو تھے نا، قرآن پاک کے اعجاز کو اور لغت کو جتنا اس جرجانی نے سمجھا ہے، کم لوگ اس کے ہم پلہ. بہت عبد القاہر جرجانی رحمت اللہ علیہ جرجان کے تھے، بڑا فاضل آدمی. وقت ہو کبھی تو قرآن پاک میں کئی جگہ خیال آتا ہے کہ اس کے یہ نقطہ بیان کریں، پر وقت نہیں. ایک ایسی بات آج آپ سے عرض کرتے ہیں، اندازہ ہوگا کہ جرجانی قرآن کو کیسے پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کا لغت کے اعتبار سے فصیح ترین کتاب ہونا اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور عربیت کو بس 2 لنگڑے ہی سمجھیں. ایک زمخشری وہ لنگڑا تھا اور ایک جرجانی عبد القاہر رحمت اللہ علیہ. اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مشکلات القرآن. اسے آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پر ان کی کتنی گہری نظر تھی. ایسے ہی نہیں، علامہ اقبال کہتے تھے کہ پچھلے 500 سال میں اس جیسا آدمی مجھے نہیں دکھائی دیتا. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور گئے تھے تو علامہ اقبال خاص طور پہ ملنے آئے. اور اقبال جب جرمنی آئے تھے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں نے جانا ہے اور نیوٹن کے فلسفے پہ بحث کرنی ہے اور ایک ٹائم کی جو تھیوری ہے اس پہ، تو مجھے آپ کتابیں بتائیں کون کون سی پڑھوں. تو انہوں نے اپنے پاس سے کتاب بھیجی اور کہا نیوٹن کا رد ہے اس میں، اسے آپ پڑھیے اس فلسفے کا. تو اقبال بڑے خوش ہوئے اس کتاب کو دیکھ کے. یہ سب چیزیں ہسٹری میں لکھی ہوئی مل جائیں گی. اقبال کی سوانح آپ پڑھیے تو علامہ اقبال مرحوم کے یہاں ملیں گی. وہ ٹائم کی بحث ہونی تھی جرمنی میں، علامہ مرحوم اس پر تشریف لائے تھے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن کی لغت، عربیت، ان چیزوں کو بس 2 لنگڑے سمجھے تھے، وانا ثالثہما، اور تیسرا میں آیا ہوں. وہ دعویٰ کرتے تھے، واقعی ان کے دعوے میں وزن تھا. عجیب و غریب چیزیں. جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھو اللہ نے 2 اسم ذکر کیے ہیں اور ایک فعل ذکر کیا ہے. اسم اور فعل میں فرق ہے نا. مثلا کوئی نام ہے، نعمان، سعد، کوئی نام ہے، اور ایک ہے کھانا پینا، یہ فعل ہے. وہ کہتے ہیں 2 اللہ نے اسم ذکر کیے ہیں. ایک فرمایا کہ بطرن، غرور، ایک فرمایا ریا، دکھلاوا. یہ 2 اسم ہو گئے نا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ یسدون، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. تو قرآن نے یہ کیوں آخر 2 اسم ذکر کیے اور ایک فعل ذکر کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ تینوں کو ہی فعل کر دیتے اور یا اللہ تینوں کو ہی اسم کر دیتے. اور پھر جواب دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مستقل رہتا ہے زندگی بھر ساتھ، اور فعل جو ہے وہ عارضی ہوا کرتا ہے. اسم جو ہے، نام جو ہے، کسی بھی آدمی کو نام جو پڑ جاتا ہے تو اگر وہ اس میں صفت پائی جاتی ہے تو وہ ساری زندگی رہتی ہے. مثلاً کسی انسان کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح راہ پر ہے، راشد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشد اور ہدایت اس میں پائی جاتی. تو وہ کہتے ہیں 2 اسم اللہ نے ذکر کیے اور ایک فعل، اور فعل ہوتا ہے عارضی، آج ہے کل نہیں ہے. بدر میں یہ لڑائی پیش آئی، اس کے بعد نہیں پیش آئی. 1 سال بھر امن رہا، پھر لڑائی پیش آئی احد کی، پھر امن رہا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے مت نکلنا اس طرح سے جس طرح وہ کفار مشرکین مکہ نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن، اور ان کی تو حالت زندگی بھر ہمیشہ یہی رہی ہے کہ غرور رہا ہے، اتراتے رہے ہیں، وریا الناس، اور ہمیشہ لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اب تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تاکہ بدر میں لڑیں اور لوگوں کی راہ اللہ سے روکیں، اللہ تک نہ پہنچنے دیں لوگوں کو۔ تو یہ فعل تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فعل کا استعمال کیا، اور وہ چونکہ ان کی مستقل عادتیں بنی ہوئی تھیں قریش والوں کی، ہر موقع پر ریاکاری، ہر موقع پر غرور اور تکبر کا اظہار، اس لیے اللہ نے دو اسم ذکر کر دیے اور ایک فعل ذکر کیا۔ آیا خیال میں؟ یہ ہے اب قرآن کو کس کس طرح سے لوگوں نے پڑھا ہے اور کیسے کیسے نکات انہوں نے ثابت کیے ہیں یہ چیزیں، اور اسی کو اتنا اچھا حتیٰ کہ امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ کیسے گھر سے نکلے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا۔ واللہ بما یعملون محیط، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اعمال یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ کو خوب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کیا کام یہ کر رہے ہیں، خدا کی گرفت سے تو باہر نہیں نکلے ہوئے، اللہ کی گرفت جب آئے گی تو ان سب کو خدا پکڑ لے گا، اور اللہ نے بدر میں وہ دکھا بھی دیا کیسے گھر سے نکلے تھے۔ اب اس اگلی آیت میں اس کی تشریح بھی دیکھ لیجئے، وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب سنوارنے لگا، زینا رجھایا، بہت خوبصورت کر کے دکھایا، سنوارنے لگا، لہم ان کے لیے الشیطان، شیطان اعمالہم ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے انہیں دکھائے، شیطان نے پیٹھ ٹھونکی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو نا اس جیسی نیکی تو آج تک اربوں میں کی کسی نے نہیں، ضرور جاؤ ضرور لڑو۔ اذ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا ان کے اعمال کو۔ ہوا یہ کہ جب یہ چلنے لگے تو مفسرین نے لکھا ہے اس کو تفصیل سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قریش مکہ کی بنو بکر سے لڑائی تھی، ایک قتل ہو گیا تھا کسی زمانے میں، تو بنو بکر کے متعلق انہیں خیال آیا کہ ہم مکہ سے سارے سردار نکل کے جا رہے ہیں، اور بنو بکر کو اگر پتہ چل گیا اور انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں حملہ کیا تو ہمارے گھروں کو کون بچائے گا؟ سردار تو ہیں نہیں، اگرچہ آبادی تھی ان کی، مشرکین سارے ہی نہیں نکل کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ سے، یہ تو ایک گروہ آیا تھا، تو یہ اس سے پریشان تھے، چل پڑے، اور آگے چل کے سراقہ ابن مالک کنانی تھے ایک صاحب، ان کی صورت میں شیطان حقیقتاً آ کے ان سے ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ سراقہ تم کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا تم جا رہے ہو اور میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کی کوئی مدد کروں، تو انہوں نے کہا کہ بنو بکر کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹھیک ہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ سراقہ خود بنو بکر کا سردار تھا، جو بھی تھا بہرحال، لیکن سراقہ نے کہا بنو بکر کی تو تم بالکل پرواہ نہ کرو، وہ تو اپنے قابو میں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جاؤ تم لڑو۔ اور شیطان ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ چڑھ دوڑو اہل مدینہ پر، اور یہاں تک کہ عین جب حالت جنگ میں جب شروع ہو رہی تھی جنگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب اپنے عریش اپنے چھپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابوبکر مبارک ہو، یہ جبریل امین ہے، اور میں نے جبریل امین کے دانتوں کو مٹی میں دیکھا ہے، یعنی ان پہ غبار لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، دھول اڑتی تھی نا وہاں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، یہ گھوڑے پر ہیں اور ان کے دانتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، غبار ہے، اور یہ فتح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ادھر سامنے یہ اب عین موقع ہے جب ٹکر لگنی ہے، سراقہ بن مالک کی صورت میں شیطان تھا، اور وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ لڑو ان کے ساتھ، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، اور اس نے حارث ابن ہشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حارث ابن ہشام آیا ہوا تھا لڑنے کے لیے، مشرکین مکہ میں سے تھے، تو اچانک اس نے سراقہ بن مالک نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اسے جب نظر آئے نا جبریل امین سامنے، تو پرانے جاننے والے تو تھے ہی، ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا کسی زمانے میں،
تو یہ بڑا پریشان ہوا شیطان، اس نے کہا یہ کیا؟ یہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اس نے کہا چڑھ دوڑو ان مدینے والوں پہ، لا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اليوم، آج بدر کے دن، من الناس، لوگوں میں سے کوئی آج تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، وانی جار لکم، اور میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج کے دن میں تمہارا دوست ہوں۔ جیت لی وہ جنگ ان قوموں نے جن کے دوست شیطان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا، ان سب کے حوصلے بڑھا رہا ہے اور کہتا ہے ٹکرا جاؤ، انی جار لکم، میں تمہارا دوست ہوں۔ فلما تراءت، جب دیکھا دونوں نے، مسلمانوں نے کافروں کو، کافروں نے مسلمانوں کو، فلما تراءت، جب دیکھا دونوں نے، الفئتان، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو، نکسا علی عقبیہ، نکسا پیچھے کو لوٹا، نکسا بھاگا، الٹا پھرا، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل شیطان، وقالا، اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں بڑا بیزار ہوں مشرکو تم سے، انی ارا، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے۔ دوسرا فکرہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تین فکرے اس نے کہے۔ اس نے کہا، حارث ابن ہشام نے حدیث میں آتا ہے، سراقہ نے ہاتھ اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے، اس نے کہا کیا کرتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ سراقہ لڑائی کا وقت، اس نے کہا چھوڑ لڑائی کو، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، انی ارا ما لا ترون، تمہیں نہیں نظر آ رہا۔ وہ پرانے جو ہے نا جبریل امین اور فرشتے، آج وہ سامنے آئے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ٹھہر جاتا اور جبریل امین سے مارتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے ان کے عمل اچھے کر دکھائے، اور کہتا ہے لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں کی کوئی جماعت، کوئی گروپ تم پر قابو نہیں پا سکتا، وانی جار لکم، اور میں تمہارا دوست ہوں۔ سب ہو گیا، یعنی بنو بکر سے فکر نہ کرنا۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اب شیطان نے کیا کیا؟ نقصا علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا، پیچھے کی طرف بھاگا، اور تین جملے اس نے کہے۔ پہلی تو اس نے کہا انی بریء منکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پہلی بات تو یہ اس نے کہہ دی۔ اس سے کافروں کا حوصلہ ٹوٹا، جب انہوں نے دیکھا کہ سراقہ عین موقع پر بھاگ رہا ہے تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ بعض مفسرین جو ہیں، بعض دوسرے بھی پہلو ہے، وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ایک بات، اور پھر اس نے دوسری بات یہ کہی کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس سے بریون سے بڑا اچھا مفسرین نے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لڑو، اب کہتا ہے میں بیزار ہوں، تو معلوم ہوا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ گناہ کرو، غلط کام کرو، کوئی پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا، اور شیطان کبھی کبھی اپنے وسوسے ہٹا بھی لیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے بغیر بھی یہ گناہ کر سکتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں اس میں حصہ کیوں ڈالوں، ٹھیک ہے اب یہ گناہ خود ہی کر لے گا۔ پہلے تو اس نے انہیں چڑھا دیا کہ لڑو، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب لڑائی ان کی اور ان کی ہو جانی ہے اور میں تو بھاگوں بیچ میں سے، مجھے تو اور پڑیں گی، یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا گناہ میرے علاوہ بھی بس کافی ہے خدا کی نافرمانی کے لیے، میرے علاوہ بھی کوئی سامان تیار ہو سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یہ بات، اور حضرت نے جو بات لکھی ہے کہہ دیں آپ سے، ہے بڑی سخت۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ہے فرید بخاری نے، اور سید فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے آدمیوں میں سے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اورنگزیب کی شخصیت بنی ہے، اس کے لیے حالات اور یہ چیزیں کرنی، یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے۔ اورنگزیب کوئی ایک دم سے نہیں آ گئے، بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا تھا اس اسلام کے انقلاب کے لیے اور اس شخصیت کے لیے۔ سید فرید بخاری کو جواب دیا ہے حضرت نے، اور جہانگیر نے یہ چاہا کہ علماء کی ایک کمیٹی مقرر کرے اور اپنے ملک میں جو کام کرنے ہیں ان سے کروایا کرے اسلام کے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تک جب یہ بات پہنچی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں جہانگیر، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں اکبر کے ہاں جو گمراہی آئی تھی، یہ ساری نحوست شومی ان مولویوں ہی کی تھی، انہوں نے ہی اسے برباد کیا تھا اکبر کو۔ اور اب جہانگیر یہ چاہتے ہیں، تو اب تم چاہتے ہو دوبارہ مولویوں کے وہ نرغے میں پھنس جائے اور گمراہی کی راہ اختیار کرے، تو اس سے کہو کہ ایک آدمی کو منتخب کر لے بس، اور اگر ایسا عالم دین منتخب کر لیں جسے ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو، تو کبریت احمر است، یہ تو سرخ سونے جیسی چیز اسے مل گئی، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہ عزیز ابلیس لعین رادید، میرے ایک عزیز نے، فقیر کے ایک عزیز نے، یہ مکتوبات نے 2 جگہ حضرت نے 3 جگہ بلکہ بیان کیا، شیطان کو دیکھا فارغ و بیکار نشستائی، شیطان بالکل فارغ و بیکار بیٹھا ہوا تھا، سر آن را پرسید، اس نے پوچھا کہ ارے ساری دنیا کو تم گمراہ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا بالکل بیکار بیٹھے ہوئے؟ تو شیطان نے کہا جب سے اس دور کے مولویوں نے میرا کام شروع کر دیا ہے میں بیکار ہو گیا۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اور لکھا ہے کہ نحوست اور تباہی آتی ہے اس وقت جب علماء دین بک جاتے ہیں، اور جب تک وہ حق پہ قائم رہتے ہیں تب تک قومیں ٹھیک رہا کرتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ لوگ میرے علاوہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، پھر وہ کھسک جاتا ہے، پھر وہ پرے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا انی ارام لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہ کچھ نظر آ رہے ہیں فرشتے جو تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ حارث کو کہہ رہا، حارث ابن ہشام کو، کہ وہ سب نازل ہو رہے ہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالی سے ڈرنا شیطان کا دعویٰ کیا ہے؟ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، یہاں بھی جھوٹ بول کے غائب ہو گیا، کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف وہ جو ایمان والا خوف ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اس معنی میں کہ مار پڑے گی، جبریل امین نے پکڑ لیا تو چھڑائے گا کون؟ یہاں فرشتوں نے مارنا شروع کر دیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اس معنی میں اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی مصیبت آنے والی۔ کئی مرتبہ کافر بھی کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ اور تیسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا خوف تھا، اللہ کو جانتا تھا، اللہ کے عذاب کو، اس لیے خوف اس میں تھا، مگر یہ خوف وہ ہے جو طبعی طور پر ہے، ایمان کا خوف نہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا وہ نہیں، بلکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے خوف تھا، پتا تھا کہ جہنم بھی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک اس جگہ بھی اس نے کہا ہے، اور ایک مقام قرآن میں اور آیا ہے، 28ویں پارے میں دیکھیے سورہ حشر کو، 28واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد 59 نمبر سورت ہے یہ سورہ حشر، اور سورہ حشر کی آپ دیکھیے 16ویں آیت، اللہ تعالی نے یہاں بھی جہاد کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، خدا کی معصیت کر، اللہ کی نافرمانی کر، فلما کفر، اور جب منکر ہوا انسان، اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، میں بالکل تیرے ساتھ نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ پہلے کفر کی طرف لے گیا اسے، جب اس نے دیکھا کہ اب کفر کر لے گا اب اس سے پیچھے ہٹ گیا، فکان عاقبتہما،
سو پھر انجام ان دونوں کا یہ ہے کہ انہما یہ دونوں فی النار جہنم میں رہیں خالدین فیہا سدا رہیں اس میں وذالک جزاء الظالمین اور مجرموں کی گناہگاروں کی یہی سزا. پہلے ترغیب دلاتا ہے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب وہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. یہ دونوں مقامات قرآن میں آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف اس کو شیطان کو اللہ کا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایمان کا خوف ہے بلکہ وہ طبعاً اسے پتہ ہے نا صورتحال کا اس لیے یہ چیزیں. واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت بڑی شدید ہے. خدا پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے یہ شیطان کی حرکتیں ہیں. مسلمانوں کبھی بھی اللہ کی راہ میں ایسے نہ ہونا کہ غرور سے اپنے گھروں سے نکلو کبر سے اپنے گھروں سے نکلو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں ہوں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو. اذ یقول المنافقون وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ سارا بدر پہ تبصرہ ہے نا جب کہنے لگے کون المنافقون مدینہ منورہ میں جو منافق تھے وہ کہنے لگے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تو نفاق نہیں تھا یا تھا بھی تو اتنا ظاہر نہیں تھا. مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ منافقین کا معاملہ بہت بڑھ گیا تھا. اسی لیے ان کے نفاق کی وجہ سے مشرکین مکہ نے خط لکھا تھا نا عبداللہ ابن ابی کو کہ تم انہیں نکالو اور انہیں ٹھکانہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے اب ان منافقین کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ اذ یقول المنافقون جب ان منافقین یہ کہنے لگے ایک والذین فی قلوبہم اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تھا مرض جن کے دلوں میں مرض تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گروہ الگ الگ ہیں. اللہ نے کہا منافقوں نے یہ کہا اور جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے یہ کہا تو دو گروہ الگ الگ ہو گئے نا. اگر ایک ہی گروہ ہوتا منافقین کا ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس طرح کر دیتے کہ یہ درمیان میں واو نہ لاتے بلکہ یہ فرما دیتے کہ منافقوں نے کہا جن کے دل میں مرض تھا. یہاں یہ نہیں کہا یہ کہا کہ منافق کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں الذین وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا. یہ ہیں وہ لڑکے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تجربہ نہیں تھا حالات پہ زیادہ نظر نہیں تھی جوش تھا جذبہ تھا. انہوں نے دیکھا ہجرت تو کر نہیں سکتے تھے انہوں نے دیکھا یہ تو مکے میں سارے سردار نکل رہے ہیں یہ تو اسلحہ بھی ہے سب چیزیں ہیں اتنا ساز و سامان ہے اور مسلمان یہ کیا کر لیں گے ان کے مقابلے میں. تو نے جب اندازہ ہوا کہ یہ تو ٹکر لگنے والی ہے اور یہ لڑنے والے ہیں بعض مفسرین کے بقول وہ لڑکے جو تھے اس وقت بدر میں اپنے باپ کے ساتھ آ گئے لگے بندے آ گئے. لڑنا تو انہوں نے کیا تھا لیکن ان کے والد جو تھے وہ اپنے ساتھ ان کے والدین نے لے آئے تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا انہوں نے کہا مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے نہیں یہ ٹکر لگنی چاہیے. ان کے دل میں کیا مرض تھا اس کا مطلب ہے بزدلی تھی اس کا مطلب ہے ناتجربہ کاری تھی. ان کے دلوں میں ایمان اتنا پکا نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جملہ وہ نہ کہتے بلکہ ایمان کے کچے تھے. کہنے لگے غرہ ہؤلاء دینہم غرہ دھوکے میں ڈالا مغرور ہیں ہؤلاء یہ لوگ دینہم اپنے دین کے معاملے میں یہ لوگ مغرور ہیں. منافقوں نے کہا علیہ باللہ کہ گڈی چڑھی ہوئی ہے اس لیے مغرور ہیں کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. اور یہ کیفیت پیش آتی ہے جب کسی آدمی کا اللہ پہ بھروسہ ہو جائے نا زیادہ تو وہ چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں الجھتا. وہ کہتا ہے بھائی نہ صحیح اللہ مالک ہے اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ اور کر دے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی میں غرور ہے اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں. اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں وہ کل بھی ایک لفظ بولا تھا آپ سے سمجھتے آپ یہ نہیں کہتے کہ اردو میں وہ کہتے ہیں اس میں تڑ ہے تڑ سمجھتے ہیں کلف لگتی ہے نا کپڑے کو تو کپڑا جلدی جلدی مڑتا نہیں ہے کلف لگاتے ہیں یا نہیں ہیں سٹارچ نشاستہ تو کپڑا جلدی جلدی مڑتا نہیں وہ کریز اس کی دیر تک قائم رہتی ہے اسے کہتے ہیں تڑ. تو جس کو خدا پر بھروسہ زیادہ ہو اور وہ ایسی باتیں نہ کرے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی مغرور ہے
اس کا تو دماغ ہی نہیں نیچے اترتا. اور اصل میں اسے بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر. کسی کو کیا پتا کہ اس کی مزاج، اس کا حال کیا ہے؟ انتہائی نرم اپنے دوستوں کے ساتھ اور انتہائی سخت کافروں کے مقابلے میں. اور جہاں اللہ پہ بھروسے کی بات آ جائے کوئی چیز خاطر میں نہیں لاتا. انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان میں تڑ پیدا کر دی ہے، یہ کسی کے نیچے ہی نہیں لگتے، بات ہی نہیں سنتے. اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. اللہ اپنے غلبے میں سے اس آدمی کو اثر دے دیتا ہے، اللہ اپنے غلبے میں سے اس آدمی کو حصہ دے دیتا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ اعتماد ہو، تو پھر کسی کے در پہ جائے گی. غالب نے کیا اچھی بات کہی ہے نا. ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی. ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی. جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اس میں ایک لفظ کا اضافہ، ایک لفظ کو تبدیل کیا ہے. گلی ہے نا، تو گلی کی مناسبت سے اگر یہ کہا جائے کہ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی. جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. یہ تبدیلی مناسب ہے. تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ ہو تو جو قلعہ ہوتا ہے نا، قلعہ سمجھتے ہیں؟ قلعہ نہیں سمجھتے؟ کھونٹا جس پہ بھینس باندھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اجی سٹک تو ہیں انگلش میں نا، اور اردو بتائیے. کھونٹا، ہاں وہ قلعہ ہوتا ہے، کھونٹا ہوتا ہے. جس کا وہ مضبوط ہو نا وہ کہیں نہیں جھکتا. پھر وہ کہتا ہے بھائی صاحب کام کرو. اللہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کا دین یہ مغرور ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہے مغرور نہیں ہوئے، یہ بھروسہ ہے اللہ پہ. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے، تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبروں کے ساتھ کبر سے پیش آنا یہ عبادت سمجھتا ہوں. بالکل نہیں جھکنا. ان کے پاس کچھ ہے تو ہمارا بھی کوئی والی وارث کوئی ہے. عجیب بات ہوئی، یہ جو غلام احمد قادیانی تھا نا، ہمارے ہاں علاقے میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے گولڑا. پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور اتنے بڑے مشائخ میں سے تھے کہ وہ حج پہ گئے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا، اور سلسلہ ہے ان کا چشتیہ نظامیہ. اور چشتی نظامی جو تھے سیال میں تھے، اور سیال والے جو تھے ان کی گدی جا کے ملتی ہے تونسا سے، یہ سب پاکستان میں. اور تونسا والوں کو خلافت تھی دلی سے. فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ سارا ان کا سلسلہ ہے. اور فخر الدین نظامی بہادر شاہ ظفر اپنے کلام میں بار بار کہتے ہیں فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ ہمارے شیخ تھے. تو اس سلسلے میں آگے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے نا، بڑے فاصل آدمی تھے. ان کی کتابیں اب بھی ہیں اور شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہو. منطق، فلسفہ، بڑا غلبہ تھا اس کا ان پہ. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شارع، ان کو سمجھنے والے. حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ، تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. تو حضرت نے طواف کے بعد انہیں بلایا اور فرمایا کہ آپ میں چشتیہ نظامیہ کا رنگ جھلکتا ہے، کیا بات ہے، آپ کہاں سے بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت نے ساری بات بتائی. تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ چشتیہ صابریہ کی خلافت بھی آپ کو ملے، تو میری طرف سے اجازت ہو گئی. پھر ان کا دل حضرت سے اتنا لگا کہ ان کا حضرت مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں یہاں. تو حضرت نے فرمایا پنجاب میں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ، بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اتنی بڑی چیز ہے کہ تم چپ کر کے اگر بیٹھے بھی رہو گے نا تو تمہاری وجہ سے وہ فتنہ پھیلے گا نہیں.
پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی گزر گئی، فتنہ کوئی سامنے ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں حضرت نے کہا تھا اب کیا ہوتا ہے دیکھو۔ تو جس دن غلام احمد قادیانی کا خط ملا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو، تو میں اس دن سمجھ گیا کہ اوہو حضرت نے اس کے متعلق کہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خط لکھا، جواب دیا، اس نے کہا کہ مناظرہ کر لو میرے ساتھ اور لاہور آ جاؤ۔ حضرت نے قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں۔ لاہور گئے، شاہی مسجد میں مناظرہ ہوا، لاہور پورے میں مسلمان جمع تھے۔ ایسا زمانہ وقت تھا 1930 کہاں، 1908 میں تو یہ مر گیا تھا، 1937 میں غالباً حضرت کا انتقال ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، 1908 میں غلام احمد قادیانی مرا ہے، اس سے بھی پہلے بڑا جوش و خروش، سب مسلمان جمع ہو گئے۔ تو غلام احمد قادیانی نے حضرت کو کہا کہ ایسا کریں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر لکھیں، 40 آیات کی، عربی میں بھی لکھوں گا آپ بھی لکھیں، اور کمیٹی ایک مقرر کر لیں اور کمیٹی فیصلہ کرے کہ کس کی عربی زیادہ اچھی ہے، اگر میری ہوئی اچھی تو میں نبی ہوں اور نہ ہوئی تو آپ سچے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نبوت کی بات الگ ہے، عربی آنا نہ آنا الگ ہے۔ غلام احمد قادیانی اس پہ اڑ گیا، اس نے دیکھا جب یہ نہ کر رہے ہیں تو چلو بس اسی پہ اڑ جاؤ، اڑ گیا۔ اور جب زیادہ آگے بات بڑھی تو حضرت نے فرمایا اچھا اسے کہو آئے شاہی مسجد میں تو پھر بات کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نہیں آیا۔ مختصر قصہ یہ کہ انہوں نے راتوں رات قادیانیوں نے سارے لاہور میں اشتہار لگوا دیے کہ غلام احمد قادیانی جیت گیا، اور پیر صاحب نے مناظرے سے انکار کر دیا۔ اگلی صبح جب لوگ اٹھے مسلمان، مسجدوں میں ہر طرف شہر میں اشتہار لگے ہوئے، تو حضرت نے جتنے علماء تھے لاہور کے انہیں بلایا اور فرمایا دستخط کرو، اور پوری بات سچائی سے لکھوا کے دستخط کرائے اور فرمایا اس اشتہار کو چھاپو۔ 100 سے زیادہ علماء نے گواہی دی کہ مناظرہ ایسے ہوا ہی نہیں، اور نہ غلام احمد قادیانی آیا ہے اور نہ ہارنے کی کوئی بات ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت نے فرمایا غلام احمد قادیانی کو کہو آئے، اور وہ ہمیں کہتا ہے تفسیر لکھنے کو، ہم اگر کہیں گے تو پین قلم خود لکھنے لگے گا، وہ آئے تو صحیح، قلم سے لکھوا لیں گے۔ وہ نہ آنا تھا نہ آیا۔ جب واپسی ہوئی تو حضرت سے خدام نے عرض کیا کہ حضرت زندگی بھر آپ سے دعویٰ نہیں سنا کبھی، آج کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ کرامت دکھا دیں گے اور قلم لکھنے لگے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ہنسے اور فرمایا جب میں یہاں آ رہا تھا تو بڑی پریشانی تھی، سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں جا تو رہا ہوں اور وہ بڑا شیطان ہے اور پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے، اور میں تو کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں یہ چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو حضرت نے اس کے بعد چپ ہو گئے، پھر ہنستے رہے۔ ایک فکرہ کا وہ ہے اصل چیز، پنجابی تھے نا، تو پنجابی میں حضرت نے فرمایا بھئی کٹی قلے تے کدی ہے، سمجھے؟ یہ جو کٹی ہوتی ہے نا، یہ گائے کی بچیا جو ہوتی ہے اسے کٹی کہتے ہیں نا، تو وہ اچھلتی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ قلعہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سٹک ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کھونٹا۔ وہ کھونٹا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اس کے بقدر کٹی جو ہے وہ چھلانگے لگاتی ہے۔ وہ جتنا کھونٹا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی طاقت کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہے، والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اللہ نے فرمایا غر ہؤلاء کا کیا مطلب ہے؟ یہ دین پہ مغرور ہو گئے۔ من یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھی ومن یتوکل علی اللہ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، خدا کے غلبے سے اثر آ جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ اور بھروسہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو، یقین ان کا دیکھو، یعنی اچانک حکم ملا ہے کہ لے چلو اپنی قوم کو اپنے ساتھ، لے کے چل رہے ہیں اور سامنے بحیرہ کلزم آ گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اور پیچھے فرعون سارے لاؤ لشکر سمیت چل پڑا، اور فرعون کی فوجیں
اور آگے بحیرہ کلزم کی موجیں، نکلیں گے کہاں، جائیں گے کہاں؟ سب نے یہ کہا کہ قال اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے دوست کہنے لگے، قرآن کہتا ہے ان کا انا لمدرکون، بلا شک و شبہ ہم پکڑے گئے، اب تو مارے گئے، یہ پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد ظلم و ستم ہوگا۔ کالا کلا، موسیٰ بولے علیہ السلام ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ عالم اسباب سارا خلاف ہے، سب تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن نبوت کا یقین اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ یہ ہے خدا پہ بھروسہ۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جو آج مذاق اڑاتے ہیں منافق اور جو لڑنے آئے ہیں کافر، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم انہیں دیکھو، کبھی تو دیکھتا انہیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب موت آتی ہے، جان لیتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی، الملائکہ، اللہ کے فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر۔ کاش تو دیکھے کہ ان کی موت کس حالت میں آتی ہے کہ ان کافروں کو اللہ کے فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں، ان کے منہ پر بھی اور ان کی پیٹھ پر بھی، اور کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا عذاب الحریق، وہ کہتے ہیں چکھو مزہ، یہ جلنے کا مزہ اب چکھو۔ زندگی بھر اللہ کے دین کی مخالفت، جو اللہ کے اچھے بندے تھے ان سے لڑائیاں، جو خدا کے دین کا کام کرتے تھے ان پہ اعتراض، اور اپنی نشہ، قوت، طاقت، حکومت، پیسہ، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ستانا، قوموں کا جینا حرام کر دینا اور حق میں روڑے اٹکانا اور حق کی راہیں بند کرنا۔ ذوقوا عذاب الحریق، آج چکھو مزہ۔ یہ کافر کو دو طرف سے مار پڑتی ہے۔ پہلی اس بات تو یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ کافر کو دو طرف سے مار پڑنے کا کیا مطلب؟ ان کے چہرے پر بھی اور پیٹھ پر بھی۔ امام رازی رحمت اللہ نے بڑی لطیف بات یہاں لکھی ہے، تفسیر کبیر میں کہتے ہیں وہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ماریں پڑتی ہیں، ایک تو دنیا کو چھوڑنے کا غم اس پہ سوار ہوتا ہے کہ پتا ہوتا ہے اب مر رہا ہوں، دنیا چھٹ رہی ہے، اور دوسرے سامنے جو آگ دیکھتا ہے نا جہنم کی، تو یہ دو ماریں پڑتی ہیں۔ اس لیے دو جگہ کا ذکر فرمایا، ایک چہرے کا اور ایک ان کی پیٹھ کا۔ اور مفسرین نے اس سے بھی زیادہ عجیب ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیٹھ کو اللہ نے چہرے کے مقابلے میں ذکر کیوں کیا ہے؟ اور یہ آیت پہلے بھی گزر چکی، پہلے آئی تھی نا سورہ نساء میں کہ ان کو مار پڑتی ہے پیٹھ پہ بھی اور چہرے پر بھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادبار، اللہ نے فرمایا ان کی پیٹھ پہ مار پڑتی ہے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے نجاست اور گندگی دنیا میں آتی ہے، اور منہ سے کفر کی باتیں بکتے رہے، یہ بھی نجاست اور گندگی تھی جو ان کے جسم سے خارج ہو رہی تھی، یہ منہ کے ذریعے اور وہ دوسرے مقام کے ذریعے۔ تو فرشتے دونوں جگہ پر مارتے ہیں انہیں کہ جس طرح تمہاری نجاست اور گندگی یہاں پر طبعی تھی، فطری چیز تھی، ایسے ہی جو تم منہ سے بک رہے تھے نا، تمہارے یہ کفر کے جملے اسی گندگی کی طرح تھے۔ جس طرح فضا اور ماحول اس گندگی سے خراب ہوتا ہے اور بو پھیلتی ہے، اسی طرح تمہارے ان کفر کے جملوں سے اللہ کی زمین، اللہ کی کائنات میں ایمان کا ماحول اسی طرح خراب ہو رہا تھا۔ یہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کافر آدمی خدا کے بارے میں جب بات کرتا ہے شرک کی تو قولہ بولہ، اس کا پیشاب اور اس کا جملہ زبان سے کہنا یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی اس لیے فقہا یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح وہ بیکار چیز ہے اور گندی چیز ہے، اسی طرح زبان سے جو کچھ بولتا ہے یہ بھی گندگی ہے۔ اللہ کی توحید کے خلاف جب بولے گا، شرک کی بات کرے گا، تو اس کائنات کو وہ تباہ کرے گا، اس کے ماحول کو برباد کرے گا، روحانیت کی فضا ختم ہو جائے گی اور شیطان کی فضا شیطانیت کی زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ان کے جملے ایسے ہی ہیں، اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولے زبان سے، غیبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اس نے جملہ ایسا نکالا جھوٹ کا، غیبت کا،
جو اس فضا کو اللہ کی برکتیں، رحمتیں، فرشتے جو دنیا میں نازل ہوتے ہیں ان چیزوں کو اپنے سے ہٹا دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مسند احمد میں آیا ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور اتنی بو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہوئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا یہ جو منافقین ہماری غیبتیں کر رہے ہیں نا یہ اس کا اثر ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے اس کی بو کی وجہ سے اس جھوٹ میں. اور یہی وہ بات ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہو، یہ بہت سے مسلمانوں کو تجربہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک اور متقی ہو، کہ جب وہ پہلے ان ملکوں میں آتے ہیں نا، انگلینڈ میں، یورپ میں، یہاں پہ بسوں میں، ٹرینز میں، پلینز میں، تو انہیں ان کافروں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے. یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں برداشت ہو سکتی، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بو اس کافر سے آتی کیوں ہے؟ پرفیوم لگا رکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان عیسائیوں سے ملنے جلنے سے ایک طرح کی بو محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کفر کی بو ہے. یہ کبھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوا کسی کے ساتھ؟ ہوا آپ کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی وحشت ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا مصیبت آخر کیا ہے، اور بڑی دیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کفر کی بو ہے. اور جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم سے یہ چیز نکل جاتی. یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے آتی ہے. کیا آپس میں ایک دوسرے سے ملے یعنی مسلمانوں سے ملے؟ ہاں وہ اور چیز ہے، وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. ہمارے اساتذہ میں سے ایک تھے اور وہ جو آدمی جھوٹ بولتا تھا ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ ظاہر تو نہیں ہونے دیتے تھے لیکن وہ اٹھ جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بو آتی ہے، ہم پھر بیٹھ نہیں سکتے. بخاری شریف پڑھاتے تھے، صحیح بخاری، اور ایسا مزاج تھا ان کا کہ ان کی مجلس میں کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس سے بو شروع ہو جاتی تھی، انہیں آنی، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. یہ چیز اس لیے ان کے پیٹھ پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی، اور ان کے چہروں پر بھی. وذوقوا عذاب الحریق، چکھو مزہ. ذالک، یہ جو عذاب ہے نا، بما قدمت ایدیکم، اس لیے ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالی ہرگز زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. یہ جو با ہے اس کا مطلب ہے سبب. اس سبب سے چائے لے لیجیے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے، سنا تم نے، یہ عذاب جو دیا ہے بیما، یہ جو با ہے نا سبب کے لیے، اس سبب سے کہ ماں جو کچھ کے قدمت بھیجا ہے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے. کافروں جو کچھ تم کرتوت کرتے رہے ہو اور تمہارے ہاتھوں نے ہمارے پاس جو کچھ بھیجا ہے نا یہ ہم بھیج رہے ہیں تمہیں. جو کچھ انسان کرتا ہے اس کی جزا اسے ملتی ہے. جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے یاد رکھیے اللہ کبھی کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. نیکی کرے اللہ کے لیے اور بھول جائے بس اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالی اس نیکی کا ایسا صلہ دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب نیکی کی تھی اور کس وقت جا کر مجھے اس کا صلہ ملا. اللہ تعالیٰ ایسے لطیف اور مہربانی کے طریقوں سے، لطافت سے انسان کو اس کا صلہ پہنچاتا ہے. اور اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جو خدا کے اچھے بندوں کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ یاد رکھو کسی کا احسان اپنے ذمے نہیں کرتا. آپ کو بڑے کام کی بات بتائیں، گر کی بات. آپ چلے جائیں سفر پہ کسی بھی شہر میں، تو آپ کے گھر میں بیوی بچے فیملی ہے نا،
اور کوئی محلے میں آپ کا دوست، آپ کا کوئی عزیز فیملی کا خیال رکھتا ہے، حتیٰ کہ بچے ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مہینہ ہو گیا جی آپ نے تو ہماری ذمہ داری لے لی تھی لیکن فلاں چیز نہیں آئی، فلاں وقت پہ نہیں آئی، ناراض بھی ہوں کچھ بھی ہو، وہ جب آتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ 1 مہینے تک میری غیر حاضری میں یہ میرا دوست میرے گھر والوں کا خیال رکھتا رہا ہے، کھانا پینا حفاظت سب چیزیں، تو آدمی کہتا ہے زندگی بھر آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ یہی ہوتا ہے نا، شریف آدمی اس احسان کی قدر کرتا ہے۔ بس یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو انسان انسانوں کی قدر کرتا رہے گا اور انسانوں کا خیال رکھے گا، جب اپنے مالک کے پاس واپس جائے گا تو وہ کہیں گے اچھا یہ میرا ایسا بندہ ہے جس نے میری مخلوق، میرے کنبے، میرے گھرانے، میرے قبیلے کی بڑی حفاظت کی تھی، آج ہم بھی اس کی حفاظت کریں۔ اللہ اس انسان کے احسان کو اپنے ذمے نہیں رہنے دیتا، بڑی غیور ذات ہے، جتنا کچھ انسان نے انسانوں کے لیے کیا کہیں زیادہ اس کو انعام دیتا ہے کہ اس نے ہمیں دیکھا نہیں تھا لیکن ہمارے کنبے کا خیال رکھا، ہماری مخلوق کا خیال رکھا۔ اور جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ اس میں اور ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی ایمان والے کا انتقال ہو تو تم اس کے جنازے میں جاؤ، اور آپ نے فرمایا 6 انعامات اللہ اس سے کی تدفین سے بھی پہلے دے دیتا ہے، اور ان میں سے آپ نے فرمایا اللہ اس روح سے، اس میت سے کہتا ہے کہ تو میرا اتنا اچھا بندہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تیرے جنازہ پڑھنے کو آئے ہیں ہم نے ان سب کی بخشش کر دی، سب کو معاف کیا، وہ تیرا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ یہ ہے خدا کے ہاں غیرت کی بات۔ اس لیے جو آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کے صلے میں اللہ اسے دیتا ضرور ہے، تو نہ جھگڑے، نہ ظلم کرے، نہ لوگوں کو تنگ کرے، اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لے، سوچے بھی نہیں اپنی ذات کے انتقام کو، بھول جائے بس جیسے میری ذات کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسری بات کہی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ ظلام جو ہے اصل میں تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ سمپلی یہ کہہ دیتے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ کیوں کہا ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں؟ اس کا مطلب ہے تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، الیاذ باللہ۔ جو مفسرین کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز کہ جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں اور تفسیر اور یہ چیزیں، یہ مفسرین اپنے پاس سے جو اشکالات ہیں اس پہ لکھتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ انسانی ذہن ہے، آخر کوئی تو سوچے گا ہی نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین جو تھے ان کے رد میں، کہ مشرکین جو ہیں اپنے بتوں کو وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ظلم بھی کرتے ہیں اپنے خداؤں کے متعلق، کہ یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ بارش کیوں آ گئی، یہ بجلی کیوں گر گئی، میری عزت میں کیوں فرق آ گیا، بھگوان مجھ سے ناراض ہو گئے، آج کل تو بھگوان کے ہاں ظلم ہی ظلم ہے۔ ایسی چیزیں اللہ نے کہا جس طرح تم نے سمجھ رکھا ہے نا وہ بہت بڑے بڑے ظلم جو تمہارے دیوتا کرتے ہیں، اللہ ایسا بڑا ظالم نہیں۔ ایک اور دوسرے بعض مفسرین نے کہا کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالی اپنے بندوں پر ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم نہیں کرتا، بڑا ظلم تو دور کی بات ہے۔ وہ ظلام کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ کدابی کا جیسے کہ دابی عادت ہوئی، کاف الگ ہے اور داب الگ ہے۔ کا کا مطلب دستور، کا کا مطلب جیسے، تشبیہ کا حرف ہے نا، بچہ جیسے چاند، تو جیسے ہم تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دابی آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا فرعون والوں کا۔ فرعون والوں کے ہاں کیا دستور تھا؟ ہمیشہ کفر پہ رہے ایک، اور فرعون والوں کے ہاں کیا دستور تھا؟ فرعون والوں کا، اس کی آل کا مسلسل کفر پر بھی اور ضد پر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے، سب چیزیں جانتے تھے۔ پیچھے سورہ اعراف میں آیا ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9 چیزیں یا 10 چیزیں مسلسل ہم نے بھیجی، خون بھیجا، مینڈک ہو گئے، جوئیں ہو گئیں، یہ چیز، اس کے باوجود نہیں مانے. ان مکہ والوں کا بھی یہی حال ہے، قریش والے جو بدر میں مارے گئے ہیں، کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون کے آل والے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا، فأخذہم اللہ نے انہیں پکڑا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں. جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصول کی بات بیان کر دی کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو بدر میں تمہارے ساتھ ہوا ہے نا اور تباہ ہو گئے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا یہ اس لیے کہ تم نے یہ کرتوت کیے تھے. اس آیت میں کہہ دیا کہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں مثالیں دے دی کہ سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو. فرعون بھی اس کی آل بھی مارے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی، اور اللہ تو قوی ہیں، اللہ تعالی زور آور ہے. خدا کا زور، خدا کی طاقت لا منتہا ہے، شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت مار دینے والا ہے. جو لوگ انسانوں پر ظلم کریں اور ایمان والوں کو خدا کے گھر سے روکیں اور یہ کرتوت کریں، خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. ذالک، یہ اصول تم نے سنا، کیا مراد یہ؟ کیا اصول؟ یہ کہ بغیر جرم کے ہم سزا نہیں دیا کرتے. بدر میں جرم انہوں نے کیا تھا، 13 سال تک نہیں مانے، ضد پر اڑے رہے، آخر انجام دیکھ لیا کیا ہوا ہے. فرعون اس کی اولاد نے ظلم کیا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں مانے، دیکھ لیا پھر آخر پہ کیا ہوا. ذالک، یہ اصول، یہ قانون قرآن تمہیں کہتا ہے بأن اللہ، کہ اللہ تعالی لم یکو، وہ ہرگز نہیں ہے، مغیرن، جو بدل دے، جو تبدیلی لے آئے. اللہ تعالی بدلنے والا نہیں ہے. نعمتن، کسی قوم پر جب وہ انعام کرے، انعامہا، جب خدا نے کسی قوم انعام کیا، علی قوم، کسی قوم پر، خدا ہرگز سے واپس نہیں لینے والا، چھیننے والا. حتی، یہاں تک کہ یغیرو، بدل دیں، ما، اس چیز کو، بانفسہم، جو کچھ کے جب تک وہ نہ بدلیں اپنے جی کی بات کو، اپنے نفس کو، اللہ اپنا انعام کبھی واپس نہیں لیتا. ذالک، تم نے سنا ہے یہ ہمارا قانون کہ ہم بغیر جرم کے سزا نہیں دیا کرتے. بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ اپنی نعمت کو نہیں چھینتا کسی قوم سے بھی. انعمہا علی قوم، جس قوم پر وہ نعمت کر دے، مہربانی کرے، خدا اپنی مہربانی کبھی اس قوم سے نہیں چھینا کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم اپنے جی کی حالت تبدیل کر لیتی ہے، خود ثابت کر دیتی ہے کہ خدایا ہم ڈیزرو نہیں کرتے تیرے اتنے انعامات کو، اللہ اپنے انعام کو واپس لے لیتا. یہ ہے اصول. 2 مثالیں دے دی کہ ہم نے مکہ والوں پر مہربانیاں کی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس گھر میں تھے، عزت ہے، پورے عرب قریش کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ذرا قدر نہیں کی. اللہ نے اپنا انعام بھی واپس دیا اور جوتے پڑوائے بدر میں. مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے یہ کافر، اور مشرک یہ باندھے بھی گئے، قیدی بھی ہوئے. دوسری مثال دے دی فرعون کی آل کی، اور تیسری مثال اللہ نے نہیں دی، اللہ نے قانون بتا دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم پر بھی جو انعام کرتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود ثابت نہ کر دیں جو کچھ کہ ان کے جی میں ہے. ان کے جی میں برائی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اپنے انعام کو واپس لے لیتے. یہ ہے اصل بات. اللہ کے انعامات اس مسلمان قوم پر برسے ہیں، اور 1100 برس 1200 برس کوئی چھوٹا سا عرصہ تھا، اور انہوں نے اپنی حالتوں کو بدلا ہے. اور اللہ نے اپنے اسی قانون کا نفاذ ان پہ بھی فرمایا ہے. اسپین میں 700-800 سال رہے، وہ کوئی چھوٹی سی حکومت تھی. 800 برس، زمانہ دیکھو، رقبہ دیکھو. اور اتنا کچھ مسلمانوں کو اللہ نے اسپین میں دیا تھا کہ دریائے کبیر اب بھی جا کے آپ دیکھیں، جس پہ اقبال مرحوم نے نظم لکھی ہے،
وہ دریائے کبیر میں ہم جب گئے وہاں پہ تو ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ اب تک ایسی تقسیم ہے، یہ تو اتنے سینکڑوں سال پرانی. انہوں نے کہا اس سے بہتر آبپاشی کا نظام اب تک نہیں بنایا جا سکا. اگرچہ مشینیں اور یہ چیزیں انہوں نے لگا دی ہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کا نظام بس ختم ہے، اس جیسا نظام کیا کون بنا سکتا ہے، اور ضرورت کیا ہے ہمیں بنانے کی، بس یہ سب ٹھیک. 900 برس ہندوستان پہ حکومت کی ہے، کوئی 1 2 4 سال، 450 سال تو یہ مغل ہی حکومت کرتے رہے. ان سے پہلے لودھی تھے، تغلق تھے، خلجی تھے، وہ خاندان غلامہ تھا، غوری تھے، غزنوی تھے. 900 برس حکومت کی، لیکن اللہ کے جو انعام تھا پوری طرح ثابت کیا کہ خدایا ہم اس قابل نہیں. ذرا اللہ کے دین کا حق نہیں ادا کیا. حق تو کیا ادا کرتے، وہ مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، اسلام کی حکومت کم رہی. اسلام کی حکومت بس چند ایک لوگ تھے، وہ آتے تھے، اسلام کا ایک نظام متعین کرتے تھے، چلاتے تھے ملک کو، پھر کسی اور کو حوث ہوئی ملک کی چڑھ دوڑے. خلافت عثمانیہ کو دیکھ لو، 400 برس رہی ہے. ان پٹھانوں نے 400 برس خلافت کو چلایا ہے، اور آخری دور میں آ کے جو حرکتیں اور جو کرتوت تھے اس پہ جوتے نہ پڑتے خدا کی طرف سے تو اور کیا ہوتا. اس خلافت نے جانا ہی تھا، ٹوٹنا ہی تھا. اللہ نے کہا ہے ہم کسی پر بھی اپنی نعمت جو کریں نہیں چھینتے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہ رہے. یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا قانون اور اس کی گرفت فرد پہ بھی ہوتی ہے، قوموں پر بھی ہوتی ہے، افراد پہ بھی ہوتی ہے، اقوام پہ بھی ہوتی ہے. آخری مسلمانوں کی نشانی جس پہ وہ فخر کر سکتے تھے، یہ اسٹیٹ حیدرآباد کی رہ گئی تھی، اور حیدرآباد میں جو ذاتی زندگی جو چیزیں تھیں انہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی اللہ کی اس چیز کی، اللہ کے انعامات کی کہ خدا نے کیا کیا کچھ دیا ہے. اچھے کام بھی بہت سے تھے، لیکن جو برائیاں جو نظام کے ہاں جو چیزیں تھیں وہ غالب آ گئیں، اللہ نے ان سے حکومت لے لی. اور خدا کبھی بھی اس وقت تک واپس نہیں کرتا جب تک کہ لوگ اپنے جی کی حالت کو نہ بدلیں. اللہ نے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم. بالکل اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت بھی آپ دیکھ لیجئے، اور وہ ہے سورہ رعد میں 13ویں پارے میں. کل قوم کے حالات بدلنے کے سلسلے میں 2 آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے اور ایک سورہ رعد میں ہے. سورہ رعد 13واں پارہ اور آیت نمبر ہے اس کی 11. سورہ نمبر 13. لہو اللہ ہی کی ذات کے لیے موقباتن پے در پے آنے والے ہیں، ایک کے بعد ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے فرشتے جو آتے ہیں. لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آدمی کے آگے اور پیچھے جو فرشتے ہم نے لگا دیے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں، یہ فرشتے آنے والے ہیں. یحفظونہ، وہ فرشتے اس کو بچاتے ہیں اس دنیا میں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں. ہر آدمی کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کی حفاظت بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. وگرنہ اس کائنات میں اتنی مخلوق ہے کہ یہ مخلوق اگر حقیقت میں فرشتے نہ ہوں تو انسانوں کو تباہ کر دیں، کھا جائیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ عالم جب کھولا تو دہلی میں نے دیکھا کہ فرمایا شیاطین تھے اور وہ انسانوں پر حملے کرتے تھے اور اللہ کے فرشتے مار مار کے انہیں ہٹاتے تھے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنی ایک اور بات بھی وہاں نقل کی ہے، یہ ہے وہ چیز. اللہ نے فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے فرشتے ان لوگوں کو بچاتے ہیں اس مخلوق سے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو ہے کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے نہ بدلیں خود اپنی حالت. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی ہے نہیں جو اس کی تباہی کو پھیر سکے.
وما لهم من دونه، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے، من وال، لوگوں کا محافظ، لوگوں کا مددگار۔ ایک وہ آیت اور ایک یہ آیت ہے اس 10ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا ہے ہم ہرگز کسی کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ اس لیے یہ جو قومی ملی تحریکیں اٹھتی ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی حالت بدلے۔ وہ جو تربیت کے باب تھے وہ ختم ہو گئے، تربیت نہیں ہوتی اب۔ اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے، تربیت کہاں سے ہو؟ تربیت کے لیے رہے ہی نہیں انسٹیٹیوشنز۔ آپ خود سوچیں، کون پڑھاتا ہے اسکول اور کالج میں کہ حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس پہ توکل چاہیے، بھروسہ چاہیے، بیعت ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، بیعت نہ بھی صحیح، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اب یہ کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جا کے تعلیم دیتے؟